پہلے صرف میں مرد تھی. یہ بادل خان ہے. بادل خان کو پکڑوانے کے بعد اب زمدہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور زمدہ بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کچھ بہت بڑا اور زیادہ غلط کرنے جا رہی ہے. جی بالکل، آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ ڈرامہ سیریل خئی کی کہانی اب کس طرف جانے والی ہے، اور ایپیسوڈ 25 جو کہ آن ایئر ہو چکا ہے اس کے 3 پوائنٹس پر بات کریں گے، اور پھر سیدھا چلیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ اور آنے والی کہانی پر. جس طرح گزشتہ ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ جندول خان کو اب برلاس خان اور چنار خان کی جانب سے مار دیا جائے گا، اور وہی کیا گیا. ان دونوں نے مل کر جندول خان کو گولیاں ماری اور فی الحال اپنا بدلہ لے لیا. اس کے بعد ایک سین دکھایا گیا جس میں زمدہ بات کر رہی ہوتی ہے بادل خان سے، اور وہ اس سے کہتی ہے کہ جندول خان کو مار دیا گیا ہے، اور یہی سب اس کی باتیں سن لیتی ہے بریرہ. یہاں پر میرے ذہن میں ایک چیز جو کہ گردش کر رہی تھی، ایک اس سین کو تھوڑا سا بلنڈر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جس نے اس لیول کا بدلہ لینا ہو اور جس پر اس طرح سے نظر سب کی سخت طریقے سے رکھی جا رہی ہو تو وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرتا. زمدہ کی جانب سے بادل خان کے ساتھ بات کی جا رہی تھی، دروازہ باقاعدہ طور پر کھلا ہوا تھا اور اونچی آواز میں وہ کھل کر بات کر رہی تھی، جس سے دروازے سے باہر تک آواز جا رہی تھی. زمدہ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے، تو پھر اتنے بے باک طریقے سے اور اتنے نڈر طریقے سے وہ بادل خان کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی. تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میکرز نے تھوڑا سا سٹوری کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ بلنڈر کروایا ہے. اس کو کسی بہتر طریقے سے کروایا جا سکتا تھا. اگر زمدہ کا راز بریرہ کے سامنے بھی لے کر آنا تھا تو اس سے بہتر طریقے موجود تھے. بہرحال جی، اس کے بعد دکھایا گیا کہ بریرہ کو سب سچ پتہ چلنے کے باوجود بھی بریرہ زمدہ کی سچائی کسی کو جا کر نہیں بتاتی، اور اس کو ایک اور موقع دیتی ہے. اس کو بولتی ہے کہ بادل خان کے ساتھ بھاگ جاؤ. اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ زمدہ بات کرتی ہے چنار خان کے ساتھ بادل خان کو پکڑوانے کے حوالے سے. یہاں پر اب ٹویسٹ یہاں سے شروع ہوا ہے اس کہانی کا، کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. کیا چنار خان اس کو چھوڑ دے گا اگر وہ واقعی میں بادل خان کو پکڑوا دیتی ہے؟ اور اس نے وہی کیا، بادل خان کو پکڑوا دیا. تو یہاں سے میرا سوال اور مزید مضبوط ہوا. لیکن تھوڑی سی جب میں نے کہانی پر غور کیا اور ایپیسوڈ پر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ زمدہ کرنے کیا والی ہے. اب چنار خان کے ساتھ جو اس نے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ دکھائی نہیں گئیں، لیکن یہ دکھایا گیا کہ چنار خان کو اس نے اعتماد میں لیا ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ اس نے سارا کا سارا الزام ڈالنا ہے اب بریرہ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے اس نے چنار خان کو صبح بولا کہ میں دربار پہ جانا چاہتی ہوں، اور بریرہ نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ. زمدہ نے تو بریرہ کو پٹی پڑھا رکھی تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ہماری بھاگنے میں مدد کرنی ہے، جس پر بریرہ ایگری کر گئی تھی. اور اگر چنار خان کے ذہن میں یہ شک ڈالا جائے کہ بریرہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے یا اس کے پیچھے ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ زمدہ نے اس کو یہی بات کہی ہوگی چنار خان کو، تو اس کے بعد چنار خان کا شک ہم ساتھ چلا جاتا ہے نا بریرہ کی اس بات کے بعد مزید مضبوط ہوتا ہے. اور اس کے بعد زمدہ کی جانب سے بادل خان کو پکڑوا دیا جاتا ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چنار خان فی الحال زمدہ پر شک نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے. لیکن میں اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میرا ذہن نہیں مانتا تھا کہ کس طرح سے کوئی شخص یہ بات کر سکتا ہے جبکہ اس کو پتا ہو کہ اس کی اہلیہ اس کے گھر والوں کے قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو پھر کس طرح اس کو چھوٹ دی جا سکتی ہے؟ تو وہیں سے مجھے مزید جو یہ چیز ہے وہ کلیئر ہوئی، کیونکہ اس کے بعد زمدہ نے ایک بار پھر سے بریرہ کی مدد مانگی کہ آپ کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اب یہ حالات ہے کہ ہم پکڑے گئے ہیں. تو بریرہ اس کو کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، تم چنار خان کے ساتھ رہنا، میں کچھ کرتی ہوں. اب بریرہ بادل خان کو چھڑوانے کی کوشش کرے گی رات کو، جس موقع پر زمدہ تو چنار خان کے ساتھ ہوگی، اور بریرہ یا تو اس کو چھڑواتے ہی پکڑی جائے گی، یا پھر بادل خان کو بھگانے کے بعد پکڑی جائے گی، اور سارا کا سارا الزام سیدھا آ جائے گا بریرہ کے اوپر. زمدہ نے یہاں پر بہت بڑی اور زبردست گیم کھیلی ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جس کو اس نے پکڑوایا ہے وہ بالکل بے قصور، اور یہ اس پورے گھر میں اس طرح کی عورت ہے کہ جو خود ایک مظلوم ہے. اس کے ساتھ کوئی ظلم اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ دکھایا جانا چاہیے تھا اب. لیکن زمدہ بدلے کی آگ میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہے کہ ایک بے قصور عورت کو پھنسوا دے گی اب، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ سٹوری اس کے علاوہ کہیں اور جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے. دوسرا اس کا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بادل خان اور زمدہ کو بریرہ کی جانب سے بھگوا دیا جائے، لیکن یہ لاجیکل بات نہیں ہے. اگر یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو پھر زمدہ دوراب خان کو کیسے قتل کرے گی اور چنار خان کو کیسے مروایا جائے گا؟ یہ ساری کی ساری کہانی زمدہ کے اسی گھر میں رہتے ہوئے چلے گی آخر تک. اس لیے اس موقع پر جو سب سے سالڈ اور لاجیکل پوائنٹ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ بریرہ کو زمدہ کی جانب سے پکڑوا دیا جائے، جس کی تیاری اس نے شروع کر دی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بریرہ بیچاری اب جلدی ہی یا تو پکڑی جائے گی یا ان کے ہاتھوں ماری جائے گی.
بہرحال جی اگر میں ایپیسوڈ 25 کی بات کروں تو ایپیسوڈ 25 اتنا مزیدار اور انگیجنگ تھا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ابھی ہم چاہتے تھے کہ اور زیادہ دیکھیں اور اس کا اینڈ دیکھنے کے بعد مزید نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کی طلب بڑھ گئی ہے. لیکن جو اس کا لاسٹ والا سین ہے جس میں بادل خان کو پکڑوایا جاتا ہے وہ اس لیول پر ہو گیا تھا کہ اس کے بعد اگر تھوڑا سا سٹوری کو چلایا جاتا تو ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا تھا. لیکن اس کے بعد ایپیسوڈ کو کیا گیا ڈریگ, تھوڑے سے فلیش بیک دکھایا گیا, گزشتہ ایپیسوڈز کے کچھ سین دکھائے گئے اور سلو موشن میں چلایا گیا اور اس کے بعد اس ایپیسوڈ کو کیا گیا ختم. تو یہ تھوڑا سا جو مجھے چیز ہے نا ڈریگ کرنے والی ایپیسوڈ کو, یہ مجھے بری لگی ہے. باقی سب کا سب ٹھیک تھا. اس ڈریگ کرنے کی بیس پر اس کو 10 میں سے 9 یا 9.5 تو نہیں مل سکتے, اس لیے میں اس کو دوں گا 10 میں سے 7 پوائنٹس. بہرحال جی مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. زمدہ کیا بریرہ کو پکڑوائے گی یا خود وہاں سے بھاگنے والی ہے. میری اس ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.